اپنی بوڑھی ماں کے بڑھاپے میں بڈھا سے چھڑوا کے الزام لگایا کہ بڈھا میری ماں کو پراپرٹی نہیں دے رہا ہے۔ پراپرٹی لے کے کون قبر میں جائے گا؟ کوئی نہیں۔ پوری دنیا پراپرٹی کی بےایمانی کرتی ہے۔ دنیا بھر میں کون بتاتا ہے؟ آپس میں بتا لیے، رو لیے، خلاص۔ یہاں کے یوٹیوب پہ جس ماں کے چینل نہیں ہیں، اس ماں کے یہ والا دھوکہ داری سٹوری آ کے بتانے کے پیچھے کا راز تم لوگ آج تک نہیں سمجھ پائے ہوں گے۔ اور جو اس مقصد سے آئی تھی، شی واز سکسیزفل، مقصد واز کامیاب، ٹھیک ہو گیا۔ یوٹیوب فیملی کو آ کے بتائی کہ میری ماں پوری رات بھر بیٹھ کے گاوا بنا کے رات کو اوور نائٹ پلاتی تھی۔ اس پیسے سے میری ماں نے گھر بنایا اور بڈھا نے گھر ہڑپ لیا۔ اس بات کو بتانے سے یوٹیوب فیملی کیا کرے گا؟ تم لوگوں کو نہیں پتا نا۔ جس مقصد سے بتائی تھی، دیٹ مقصد اس کے کامیاب ہو گیا اور ختم، خلاص، ڈرامہ ہوا۔ ماں کو چھڑوا دی باپ سے، خلاص۔ جب ماں کو کوئی رکھ نہیں رہا تھا تو ماں کی شادی کروا دی، پیسہ آ گیا، ماں باپ کو لات مار دی۔ سٹو کے بچے جب بھی بیمار پڑتے ہیں، پہلے یوٹیوب پہ بہت ساری بار دکھاتی ہے، پورا لت پت حالت میں دکھاتی ہے، پھر اسپتال لے کے جاتی ہے۔ تو تم لوگ سمجھ نہیں پائے کہ رمضان کیا دکھا رہا تھا کل لڑکے کو؟ کیوں لت پت حالت میں یوٹیوب پہ دکھا رہا تھا؟ سٹو اپنے بچوں کو کبھی بھی بیمار پڑتے ہیں، آن دا اسپاٹ اسپتال نہیں لے کے جاتی ہے۔ پہلے ویڈیو بناتی ہے، 2-3 دن انتظار کرتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، تب پھر لے کے جاتی ہے۔ اس پروسیس کا نام میں آگے جا کے بتا دوں گی، وہ چھوٹا سا پروسیس ہے۔ جتنے لوگوں نے اس کے ڈرامہ میں پارٹ لیا تھا، اس نے سب کو وعدہ کیا تھا کہ میں تم لوگ کے چینل بنا کے اور چلوا کے دوں گی۔ ڈی ڈی اور سلما کو ایک دم گجین طریقے سے چلوا کے دیا، پوری اپنی طریقے سے، اور باقی لوگوں کو یہ نہیں چلوا کے دی۔ ان لوگوں کو اس نے سکھایا کہ کیسے بھیک مانگا جائے تم لوگ دنیا کو۔ اپنا غریبتا پھوڑ کے دنیا کو دکھاؤ، دنیا والے تم لوگ کو بھیک بھیجا کریں گے۔ اگزامپل آسیہ بھابی کو بھی، آسیہ بھابی کی آواز میں سنو۔ یہ آپ کی جگہ کیوں روک گئی ہے؟ میں نے اسے بتایا یہ حال ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو ستارہ نے کہا کہ تو اپنا چینل بناؤ اور اپنے چینل پہ خود بتاؤ کہ لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں۔ آپ میرا ساتھ دیں اور آئیں مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہماری جگہ نہیں بن رہی۔ تو دیکھا تھا آپ نے، پہلے اقرا کے ساتھ رہتا تھا تو جگہ وہ اس نے نہیں بنوانے دی، جب جگہ بنوانے شروع کی ہے تو یہ لوگ نہیں بنوانے دے رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ آسیہ کو بھی ہسبینڈ کی گرل فرینڈ اور بھیک مانگنے کا طریقہ سکھا رہی تھی۔ کیونکہ نیو گھر کی شفٹ میں ہوتی نا، تو اس وجہ سے میں کوثر کو گھر چھوڑ کے آیا تھا۔ تو ابھی جو ہے میں نے گھر ڈھونڈنا ہے ایک کمرے والا، کیونکہ ایک کمرے والا جو ایک روم والا جو گھر ہے نا، وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے یہاں پر جو ہے 2 روم والا گھر ہوتا ہے، ایک روم والا بہت مشکل ہے، وہ ڈھونڈوں گا ایک روم والا۔ ابھی جس گھر میں رہ رہے تھے تو انہوں نے بھی رینٹ بڑھا دیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے جو آنر تھے ان کو میں نے بتا دیا کہ 1-2 مہینے جو ہے میں گھر ڈھونڈتا رہوں گا، اگر کوئی ایک روم والا مل گیا تو پھر جو ہے میں جا رہا تھا گھر دیکھنے کے لیے۔ ابھی گھر دیکھنے تو نہیں جا رہا، ابھی جا رہا ہوں میں ایک سرپرائز دینا ستارہ کو، تو اس کے لیے جو ہے میں فلاور لینے جا رہا ہوں۔ اوپن کرتے ہیں۔ ہائی فرینڈس، آئی ایم بیک۔ کیسے ہو میرے پیارا بچہ لنم؟ تو ٹھیک ہے، اللہ کے شکر ہے۔ تو ہاں جی، گوچو کہتا ہے کہ میں سرپرائز دینے جا رہا ہوں ستارہ کو، پھول۔ واو، کوثر تو تمہاری عورت ہے ہی نہیں، تم نے کبھی اسے کوئی سرپرائز دیا ہی نہیں ہے۔ 13 سالانہ محبت تمہارا یہی ہے اور یہی رہے گی، بولے تو سٹو دا ٹٹو عورت، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے کہ کوثر کو میں نے گاؤں چھوڑا ہے کیونکہ میں 1 بیڈ روم والا گھر ڈھونڈ رہا ہوں، 2 بیڈ روم والا مہنگا پڑ رہا ہے، اور میں نے اونا کو بتا دیا ہے، مطلب ختم کروا دیا ہے اس گھر کو نا، اونا سے بتا کے، اور اب میں 1 بیڈ روم والا گھر ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ابھی میں نہیں ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے سٹو ٹٹو کو سرپرائز دینا ہے، مطلب ہی ول ٹیک ٹائم، تب گھر ڈھونڈے گا، تب تک کہ اس نے کوثر کا سارا سامان اٹھا کے گاؤں میں پھینک دیا، مطلب کوثر از ناٹ کمنگ اینی مور۔ اگر اس کو گھر ڈھونڈنا ہوتا، یہ کوثر کے سامان گاؤں نہیں پھینکتا۔ کوثر کا ڈرامہ اینڈ ہو گیا، کوثر گاؤں جاؤ، ختم۔ گاؤں میں جب ایکٹنگ کرنا ہوگا تو ہم لوگ آئیں گے، تمہارا استعمال کریں گے، آن دا اسپاٹ تمہیں پے کریں گے، دفع کریں گے، چلے آئیں گے۔ تو گھوچو غریب آدمی 2 بیڈ روم ہاؤس نہیں افورڈ کر سکتا ہے، وہ تو سٹو پے کرتی تھی اپنی عورت کے لیے، کون سا گھوچو کرتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں کوثر کے جانے کے بعد میں بابر کہتا ہے کہ گھوچو نے اس گھر کو رکھنا ہے، مطلب
ही कैन पाए, ही कैन अफोर्ड, उस घर को भी रख सकता है, लेकिन कोसर को नहीं रखना है, क्योंकि औरत नहीं है भाई। यहाँ साफ साफ बाबर की बात सुनो। कहता है मैंने घोचू से बोला कि मेरा जो बंदा काम कर रहा है उसको मैं रखूँगा अपने पास, तुम्हारी कोसर वाला घर जो था वो खाली हो गया और तो हम उसमें रख सकते हैं और अपना शोरमा का सामान भी वहाँ रखेंगे। तो घोचू कहता है हाँ, हमने उस घर को रख लेना है। अभी तो राबिया बाजी पड़ी है वहाँ पे ठूस के, राबिया घसकेगी तो तुम रख लेना, हम लोग रख लेंगे, शोरमा के नाम से रख ही लेंगे। तो फिर कोसर को भगाने का क्या मकसद था? घोचू के बिजनेस शोरमा वाला है, घोचू इज़ अर्निंग फ्रॉम वाईटी, फिर भी घोचू कांट कीप कोसर, क्योंकि कोसर उसकी औरत नहीं है पगले लोग, सितारा का औरत है, सितारा के ड्रामा वाली औरत कोसर है। तो चलो तुम लोग को सुनवाते हैं कि क्या कहता है बाबर। कि फिर मुझे जो ना कोई घर से मिला नहीं था, फिर बीच में जो ना एक घर मिला था, ये जो कौसर भाभी जब चले गई थी ना, तो शाहिद भाई वाला मुझसे पूछा कभी आप ये घर रखोगे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है रख लेते हैं, इसमें क्या है। तो मैंने कहा जो जहाँ पे अभी हम लोग इस घर में रह रहे हैं, इधर जो ना वो जो हमारा शॉप का सामान है सारा इधर रख लेंगे, और अब्बू भी यहीं पर रह जाएगा, वो उस्मान भी यहीं पर रह जाएगा, हम लोग उधर चल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन फिर वो बाद में राबिया बाजी वाले आगे तो उन्होंने बोला कि अभी तो वो कुछ महीने के लिए ना वो राबिया सिस्टर वाले आए हुए हैं, तो जब जाएंगे तो फिर आप जो मतलब देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे वो रेंट वेंट की सारी बात कर ली थी, लेकिन बीच में ये मसले हो गए, तो अभी वो जो ना वो क्या हुआ। घोचू वो आदमी है जिसका चैनल रोज़ाना चलता है और भी कोसर के नाम से, लेकिन वो कोसर को 2 बेडरूम फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन बाबर वो आदमी है जो रोज़ाना ब्लॉग नहीं बनाता है, सिर्फ शोरमा बेचता है, वो भी घोचू के शेया में। फिर भी बाबर 2 फ्लैट और 2 बेडरूम वाला रख के बैठा है। देख लें, मतलब घोचू कोसर को नहीं रख सकता है। फ्लैट हुआ तो घोचू के पास अभी भी है, राबिया बाजी आके रहती है, जाहिर सी बात है रेंट ये लोग भरेंगे, पागल थोड़ी ना है राबिया कि 43,000 रेंट भरेगी उसके। 43 एकदम फेस्ट वाला के, उसका 15 to 20,000 है, उतना तो नहीं राबिया भरेगी महीना के। तो अपने भाभी को रखने के लिए 13 सालाना मोहब्बत को मारा सोका कि चल दफ़ा हो यहाँ से, निकल यहाँ से एकदम से, दोबारा मत आना इधर। तो उसको भेज दिया गया। तो चलो भाई, कोसर के गांव भेजने वाला ये वाला मसला हुआ सॉल्व। घोचू ने ट्रिक से कोसर को गांव भेजा है, क्योंकि बेगम नहीं है ना, ड्रामा से आउट किया हुआ है, तो आप लोग को पता भी ना चले। वो क्या सुना है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो यहाँ सांप भी मर गई लाठी भी नहीं टूटा। सट्टू रट्टू के बेवकूफ़ फैमिली समझ भी नहीं पाए और कोसरिया भाग भी गई और ड्रामा एंड भी हो गया। अभी नया वाला सीज़न आएगा तो फिर कोसर को ले आया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं लाया जाएगा, गांव में जा के ड्रामा किया जाएगा। 1-2 साल गांव वाला सीन चलेगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। साडा की पैसा आमदे पे हो। तो अब चलते हैं रमज़ान और उसके भीख मांगने वाला ट्रिक पे। तो मैं अब आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि बिल्कुल रमज़ान वाला ट्रिक सट्टू ने आसिया भाभी को भी बताया था आजमाने के लिए। जो रास्ते पे रमज़ान को सट्टू ने भेजा है, उसी रास्ते पे आसिया भाभी को भी भेजा था। आसिया भाभी और उसके हस्बैंड से ड्रामा करवाया, घोचू के शादी वाला नाटक। उन दोनों ने जम के पार्ट लिया, जम के काम किया, जम के ड्रामा सक्सेसफुल करवाया। एंड देन आफ्टर दैट ड्रामा चल पड़ा, तो सबको वादा किया था कि तुम लोग पार्ट लेना, तुम लोगों के चैनल मिली। तो जो लोगों ने पार्ट लिया उन्हें चैनल मिला। आसिया भाभी गरीब थी, उसे नहीं दिया गया। आसिया आई कराची में और चैनल बनवाने, तो आसिया के चैनल बनाने वाला स्टोरी इसने पब्लिक कर दिया यूट्यूब पे कि इतना आसान समझ रहे हैं, चैनल बना के बाटू में। तो ये सब ड्रामा इसने लगा रखा था और पूरी वाईटी पे हंगामा मचाया हुआ था कि ये लोग चैनल के चक्कर में मेरे घर के आसे पास से दौड़ते रहते हैं। तो फिर आसिया यहाँ से चैनल बना के चली गई। इसने तो नहीं बना के दिया, खुद बनाई जाके गांव में। तो आसिया को इसने बताया कि तुम भी भीख मांगो, तुम्हारा शादी नहीं चला, इकरा नहीं चला, चलो भीख मांगो, अपनी गरीबता दिखा और भीख ले लो। DDCD सलमा वलमा को इसने ट्रिक दे दिया ड्रामा का, और उसमें पार्ट भी साथे मिल के लिया, क्योंकि ये लोग नगीच के रहे, जो दूर के रहे। शाहरुख है, रमज़ान है, नदी में मुच्चड़ है, इन सब को इसने काम नहीं दिया। चलो मुच्चड़ को रिएक्शन झाड़ने बिठा दिया।
اور باقی کے چینل بنا بنا کے بیچنے والا دھندا پہ لگا دیا. تو رمضان بھیک مانگ رہا ہے. اب رمضان کی یہی اسکرپٹ دیتی ہے کہ بھائی رمجو جا بھیک مانگ، دنیا کو دکھا، بچہ کو کھسواؤ پدواؤ زور زور سے، پوری دنیا سنے تو پیسہ دیں گے. تو وہ سب یہ کرتی ہے. اور یہ بالکل اسی طریقے سے اپنی ٹنگ مونگی کے دکھا دکھا کے بھیک لیتی ہے جب ٹنگ مونگی بیمار ہوتی ہے. کبھی آج تک تم لوگوں نے دیکھا ہے ٹنگ مونگی کے بیمار ہوتے اور اسی ٹائم اسپتال چلے جاتے؟ جب تک فنڈا نہیں آتا ہے تب تک اس کے بچے اسپتال نہیں جاتے ہیں. تو یہ ہے کچھ طریقے اس کے خاندان کیسے کیسے یہ لے کے چلتی ہے یوٹیوب پہ، کیسے کیسے بھیک منگواتی ہے. یہ اس کے گنے چنے طریقے ہیں. سب کو سکھاتی ہے کہ بھائی یوٹیوب پہ اپنا مسئلہ لاؤ، رو لگڑو جو مرضی کرو، اگر نہ بنے کام تو بھیک مانگ لو. ظاہر سی بات ہے، سمپل. تو یہ کر رہے ہیں خاندان اس کے، بھیک مانگنا اسٹارٹ کر دیے. تو اس عورت کے سب کیا دھرا ہے، بھیک مانگنے کا طریقہ بھی اسی عورت کا ہے. تو اب آپ لوگ بتائیے عورت کس کس طریقے سے لوگوں سے بھیک اور منگوائے گی. ہائے میں مر گئی، میری ماں کا گھر ٹوٹ گیا، میری ماں نے بہت محنت کی سعودی عرب میں، میری ماں نے بہت محنت کی، میری ماں نے شیخوں کو گاوا بنا بنا کے اوور نائٹ جا جا کے پلائی، اور میری ماں نے جو پیسہ کمایا اس سے میری ماں نے اتنا بڑا بنگلہ بنایا، اور میری ماں کو بنگلہ بھی نہیں دیا گیا، ہڑپ لیا گیا. تو ٹھیک ہے، ہڑپ دنیا میں کون کیا لے کے جاتا ہے، پوری دنیا ہڑپو اور پوری دنیا بے ایمان ہے. تو اس عورت نے کیا کیا، اپنے ماں کے ایک چھوٹی سی مسئلہ کو لے کے آ گئی وائی ٹی پہ، یہاں رونے دھونے لگ گئی. اسے لگا کچھ لوگ پاگل الو کے پٹھے، اگر ان میں دماغ نہیں ہے تو میری ماں کے دے کے ترس کھائیں گے اور کچھ فنڈ دے دیں گے. اسی لیے تو لائی تھی نا ماں کے دھندا یہاں پہ، رونا دھونا. ورنہ دنیا میں روزانہ کسی نہ کسی کے پراپرٹی کوئی نہ کوئی دھوکے داری سے لے ہی لیتا ہے. کون آ کے دنیا میں روتا ہے بھائی؟ کون ہم لوگ مر جائیں گے تھوڑی نہ لے کے جائیں گے. تو یہ اپنی ماں کو اس لیے لے کے آئی تھی تو کہ اس کی ماں کو کچھ فنڈ ملے، اور ملا بھی ہے، بہت سارا ملا ہے. اس کی ماں کو بھیک بھی ملتا ہے بہت سارا. تو یہ اسی لیے اپنی ماں کے چکر کو لاتی ہے وائی ٹی پہ دسنے. تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.